معزز سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس بابرکت دن کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دواؤں اور غذاؤں کے اندر قسم قسم کی تاثیر پیدا فرمائی ہے، اسی طرح قدرت نے انسان کے قول اور افعال میں بھی مختلف قسم کی تاثیر رکھ دی ہے۔ دواؤں اور غذاؤں کے اندر جو تاثیر ہے، ہم بارہا جو ہے اس کا تجربہ ہر روز ہمارے مشاہدے میں ہے کہ انسان غذا کھاتا ہے، اس سے اس کو قوت ملتی ہے، دوا کھاتا ہے، شفایاب ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ غذا ہی کی تاثیر ہے، کھانے کی تاثیر ہے کہ زہر مار ڈالتا ہے اور تریاق اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ تو یہ غذاؤں کے اندر کی تاثیر ہے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، دوا کھاتا ہے، وہ شفایاب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوا کی تاثیر ہے۔ تو جس طرح قدرت نے غذاؤں کے اندر، دواؤں کے اندر تاثیر رکھ دی ہے، اسی طرح قدرت نے انسان کے قول اور فعل میں بھی قسم قسم کی تاثیرات رکھ دی ہیں، اثرات رکھ دی ہیں کہ انسان کے قول بولنے کا بھی اثر ہے، انسان کے کام کرنے، فعل، اس کے عمل کا بھی دخل ہے۔ اب بالکل سمپل سی بات ہے، آسان کی بات ہے، انسان کا قول بول، آپ کسی کو گالی دیں، پوری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ دعا دیں، بندہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ تو گالی دینے سے سامنے والا دشمنی پہ اتر آئے، یہ کیا ہے؟ یہ بندے کے قول، اس کی بات کا اثر ہے، اس کا آپ کہہ لیں مضر اثر ہے۔ اور اگر کسی کے لیے دعا کریں آپ جو ہے تو آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، یہ اچھا اثر، یہ قول کا، بات کا۔ تو اس طرح انسان کے قول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اثر ڈال دیا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کے عمل میں، کام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ آپ کسی کو مکہ دکھائیں، آپ مکہ دکھا کے دیکھیں کسی کو، پھر سامنے والے کا ریئیکشن دیکھیں، اس کا ٹیسٹ دیکھیں، اور آپ ادب سے اس کو سلام کریں، ہاتھ جوڑیں، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قدرت نے غذاؤں کے اندر، دواؤں کے اندر تاثیر و اثرات رکھ دیے ہیں، ایسے ہی بندے کے قول میں، بات میں، فعل میں، عمل میں بھی تاثیر رکھ دی ہے۔ اور اس کا اثر نہ صرف سامنے والے پہ ہوتا بلکہ معاشرے پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کی اپنی زندگی پر ہوتا ہے، انسان کے اپنے گھرانے پر ہوتا ہے قول اور عمل کا اثر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
دل کے بھی، جسم کے بھی، روح کے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو اور کھلم کھلا خیانت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک عمل کا اثر ہے۔ انسان جب بھی خیانت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خیانت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں جو ہے اس کے دشمن کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ایک اخلاقی مرض ہے اور ایک بدعملی ہے، اور خیانت کرنا یہ اچھی بات نہیں، یہ جرم ہے۔ تو جس معاشرے میں جو لوگ خیانت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تاثیر یہ، اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے دلوں میں دشمن کا خوف اور ڈر ڈال دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں خیانت کرنا کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی امانت انسان کے پاس ہوتی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی امانتیں ہیں۔ زبان بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس جسم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ لگانا، یہ جو ہے اس میں اگر آپ چلیں گے تو یہ بالکل اس کے مطابق ہوگی، اور اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ ہم تو آج ہمارے ہاں ہر جگہ جو ہے خیانت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ہاں اس کو عیب نہیں سمجھتے، لیکن اس بدعملی کا، اس گناہ کا اثر کیا ہے کہ دشمن کا جو ڈر ہے، وہ خوف ہے، وہ اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو قوم زناکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جائے تو اس قوم میں کثرت سے اموات ہوتی ہے۔ جس قوم میں زناکاری کی کثرت ہو جائے، جہاں پر زناکاری عام ہو جائے، اس لعنت میں جو گرفتار ہو جائے، وہاں اموات کثرت سے ہوتی ہے۔ اب اموات کثرت سے ہوتی ہے، اب دیکھیں یہ ہے بد عملی، بد کرداری کا اثر، کہ جس قوم میں جہاں یہ وبا آ جائے گی وہاں جو ہے موت کثرت سے ہوگی۔ اب موت کا اس کا کیا ہوگا؟ اب وہاں پر مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، وبائیں آئیں گی۔ آج ہم اس کا دیکھ رہے ہیں کون کون سی بیماریاں آ گئی۔ آج جتنا انسان کے اندر اس کی باڈیز پر ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، انسان اتنا الجھتا چلا جا رہا ہے۔ آج ایسے ایسے مرض ہمارے یہاں ہے جن کا کوئی علاج نہیں، بس دوائیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ان امراض کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر آج ایسے ایسے امراض ہمارے یہاں آ رہے ہیں اور اموات کثرت سے ہو رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اس میں ایک جو ہے ہمارے ہاں یہ دیکھیں ہارٹ اٹیک، دل کا مرض، ایک دم اچانک موت۔ اب تو پہلے ایک تصور تھا کہ بندہ ایک اپنی اچھی خاصی عمر کا حصہ گزارے گا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ موت کے قریب جائے گا۔ اب تو نوجوان اور بوڑھوں کا کوئی پتہ نہیں، بوڑھے زندہ ہیں، نوجوان کی موت ہوتی چلی جاتی۔ یہ کہاں سے؟ یہ زنا عام ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے یہ بہت خطرناک مرض ہے، اور اس میں ایک غیر محسوس طریقے سے
مسلمان کے معاشرے کو دھکیلا جا رہا ہے، مسلمان کے معاشرے کو بڑے ایک پلاننگ کے تحت ہمارے معاشرے کو اس